اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو قرآن اور سائنس کی لیکچر سیریز چل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اس کا اگلا لیکچر ہے. اور ہمارا جو مین ٹاپک جو چل رہا ہے آج کل، وہ قرآن کا اللہ لا آف کریشن جو ہم نے قرآن سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں جو ہیں وہ تفصیل سے پچھلے کچھ لیکچرز میں دیکھی ہیں، خاص طور پہ جو اللہ کا قانون مشیت ہے، اور ہم نے سمجھا کہ کس طریقے سے اللہ کا امر یعنی اس کا پلاننگ اور اس کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ کام کرتا ہے. اسی کے ایک پہلو جو ہے وہ سمجھنے والی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فطرت اللہ. اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آج اس پہ ٹائم لگایا جائے. فطرت کا جو مادہ ہے وہ ہے فا تارا، اور اس مادے کے جو اس روٹ ورڈ کے ساتھ کوئی تقریباً 20 مقامات پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو شک کر کے، پھاڑ کے اس کو الگ کر دینا. اور یعنی اور اس اصطلاحی معنوں میں اس سے معنی یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو پہلی دفعہ تخلیق کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، اس معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ بہت ہی مزیدار، اس کا آپ کہہ لیں کہ سائنٹیفک پہلو ہے. انشاءاللہ وہ آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو ملائیں گے اس لفظ کی روشنی میں، ہم آج کی سائنس کی جس مقام پہ پہنچ چکی ہے اس کی روشنی میں اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے، تو ہمیں اس بات کی افادیت کا اور اس کی اللہ کی الوہیت کا، بڑائی کا، کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے والی ہستی جو ہے وہ کتنی کبیر ہے، کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر ہم شروع کریں آج سورہ الانعام 6 نمبر سورہ اور 14 نمبر آیت. جی بس یہ آج یہ لیکچر سیریز جو میں کیونکہ نئے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پہ یہ ویسٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، یعنی مغرب میں یہ ہوا کہ یو ایس میں، یورپ میں پچھلی صدی میں جتنے بھی سائنٹسٹ آئے ہیں، انہوں نے ایک سائنٹیفک کمیونٹی نے اوور آل مل کے ایک ایفرٹ کر کے جتنے بھی لوگ تھے جن کے اسلامی یا اپنے عیسائیت سے رکھنے والے جن کے ویوز ہوتے تھے، ان سائنٹسٹ کو جان بوجھ کے ناک آؤٹ کیا ہوا ہے، سائڈ لائن کیا ہوا ہے سائنٹیفک کمیونٹی سے اوور آل. اور سائنسدان ان کے خیال مطابق یہ ہوتا ہے کہ سائنس میں جو اللہ کا یا خدا کا کوئی وجود یا تصور نہیں ہے، اور اس کو ہم ایتھزم کے معنوں میں، یعنی جتنی بھی سائنٹیفک کمیونٹی میں ریسرچز ہمیں نظر آتی ہیں مین اسٹریم میں، زیادہ تر وہ ایتھیسٹ سائنٹسٹ کی طرف سے آتی ہیں. اور جو لوگ تھوڑے بہت جو ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ، اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سائنٹیفکلی ایویڈنس کے ساتھ کہ کائنات کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اور کائنات کی بہت سے جو آپ کو نشاندہی جو سائنس کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر، کریٹر موجود ہے. تو وہ ان سائنٹسٹ کو جان بوجھ کے سائنس سے یا سائنس کے جو جرنلز ہوتے ہیں ان میں ان کی ریسرچز کو پبلش ہونے سے روکا جا رہا ہے. پھر یہی کام ہمارے تعلیمی نظام میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ کو اب دین کے حوالے سے بہت کم اس میں چیزیں نظر آتی ہیں، بہت ہی اس کو واٹر ڈاؤن کر کے آپ کو بنیادی سی چند چیزیں بس بتاتے ہیں مذہبی لحاظ سے، جس میں آپ کو مناسک بتا دیں گے یا چیزیں بتا دیں گے، لیکن کہیں بھی آپ کو وہ نظر نہیں آتا ایلیمنٹ جو ایک زمانے میں ہمارے پہلے تعلیمی نظام میں دین کے متعلق نظر آتا تھا. تو ایک طرح سے تعلیمی نظام سے ہمارے اپنے یہاں پہ لوکلی بھی سائنسی جو جرنلز ہیں اس کے اندر بھی، اور اب میڈیا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے جہاں سے لوگ اپنی انفارمیشن زیادہ تر لیتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دین کا جو پہلو ہے اس کو بالکل انہوں نے منیمائز کر دیا ہے. آپ زیادہ دور نہیں، مطلب 90 کے دہائی سے 80 کی دہائی سے اپنے ڈراماز اور دوسری چیزوں پروگرامز کو کمپیئر کریں تو آج دین کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہے ٹی وی کے اندر. تو تینوں لحاظ سے تینوں جگہوں پہ بہت کم آپ کو دین کی رجحان کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جو بچے اور جو نئی جو جنریشنز نکلیں وہ ویسے ہی خدا کے کانسیپٹ سے اور دین کے کانسیپٹ سے وہ نابلد ہے.
اور پھر سب سے بڑا جو پہلو کہ ہمارے جو اپنے دینی مدارس کے لوگ ہیں ان کی سائنٹیفک کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آج کی ریسرچ کو ریلیٹ کر سکیں اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، اور نئی نوجوان نسل کی صحیح طرح سے رہنمائی کر سکیں. تو یہ میری میں کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، بس میں ایک اسٹوڈنٹ اور اس درد کو فیل کرتے ہوئے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے، میں اس چیز کو کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، اور اس میں بہت غلطی کی گنجائش جو میں کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو ہم جس حد تک بھی کر سکیں گے وہ آگے لے کے چلیں گے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سورہ الانعام کی 14 نمبر آیت سے شروع کریں آج کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. Say, am I to take for my master anyone but God? آپ کہیں کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو ولی مانوں؟ The originator of the heavens and the earth, جو آسمانوں اور زمین کو نتھنگ سے وجود میں لے کے آئے، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ابتدا سے کی، اور اس کی کیا خاصیت ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. When it is he who gives nourishment and himself needs none. جو طعام سب کو دیتا ہے، جو سب کو سبسٹیننس دیتا ہے، جو سب کی خوراک مہیا کرتا ہے اور خود اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ بات بہت ہی اہم بات ہے. اس کو اب ریلیٹ کریں اس بات سے کہ ولی کی نشانی کیا ہے، کہ وہ اس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو دوسروں کو نرش کرتا ہے. تو کیا کوئی ایسی دنیا میں ہستی ہے جو دوسروں اپنی نرشمنٹ بھی لے اور دوسروں کو بھی نرش کرتا رہے؟ یہ صرف وہی کام کر سکتا ہے جس کو خود اس کی حاجت نہیں ہے. تو یہ غیر اللہ کو ولی ماننا جو ہے نا، وہ بہت بڑا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے اس بات کی، اللہ کی آیات کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سب سے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. Say, I am bidden to be foremost among those who surrender themselves unto God. یعنی مجھے حکم ہوا اس بات کا کہ میں ان میں سب سے پہلا اپنے آپ کو شمار کروں جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، سرخم تسلیم کیا اللہ کے آگے اور اس کے قوانین کے آگے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and not to be among those who ascribe divinity to aught beside him, اور اس کے ساتھ جو شرک نہیں کرتے. یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے کہ یہ جو ولی کی ہم نے بات کی ہے، ولی کیا ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے. تو وہ ہم سورہ البقرہ کی 257 نمبر آیت ہے، اس کو ایک دفعہ ساتھ میں ڈالیں. جی صفحہ نمبر پلیز پہ بتا دیں. جی سب نے کھول لیا. سورہ البقرہ 257 نمبر آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, God is near unto those who have faith, ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور وہ کیا کرتا ہے ایمان والوں کے لیے, taking them out of deep darkness into the light, تاریکی سے نکال کے انہیں روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. whereas جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ whereas near unto those who are bent on denying the truth are the powers of evil. طاغوت ان کے ولی ہوتے ہیں جو ان کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں, that take them out of the light into the darkness, ان کو روشنی سے نکال کے تاریکی میں لے جاتے ہیں.
اٹ از دے ہو آر ڈیسٹنڈ فار فائر. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. دے آر ان ٹو ابائڈ, اسی میں وہ رہیں گے. تو یہ بات یہاں سے واپس میں چاہوں گا کہ ہم فاتر کے اوپر اپنے چلیں. آج کا جو لیکچر ہمارا ولی کو جی ولی اللہ کے ہاں اللہ دیکھیں ولی کا یہاں سے بڑا کلیئر مقصد ہے. کیا آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے جو آپ کو گائیڈنس دے, یا آپ ایسے بندے کے ساتھ جڑنا پسند کریں گے جو اپنے مفاد کے لیے آپ کو استعمال کرے؟ جو رب العالمین ہے وہ ہمیں بغیر کسی مانگے کسی چیز کے ہماری طرف سے ہمیں نرشمنٹ بھی دے رہا ہے, ہماری ہر طرح کی ربوبیت کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے. پھر اس نے جو آیات اور جو اپنا نظام جو قوانین کا یہ دستاویز ہم تک پہنچائی ہے, اس میں وہ قوانین ہے جو ہمارے معاشرے کو فلاح کے اس پہلو پہ استوار کرتی اور وہ اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بناتی. اس میں ہر وہ چیز سے منع کیا گیا ہے جو انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ. تو ایسا ولی جو ہے وہ ولی ہے, یا وہ ولی ہے جس کو جو پیر ہے, فقیر ہے, کوئی انسان ہے آپ ہی کی طرح کا, اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے. ایمان والوں کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ. یہ بالکل یہ بھی اسی آیت میں ہم نے جو پہلے حصے میں دیکھا ہے کہ ایمان والوں کا ولی اسی لیے اللہ کی ذات ہے, اور وہ ظلمات سے انسان کو نکال کے تاریکیوں سے اس جگہ پہ جب وہ ہوپ لیسنس کی سچویشن میں ہوتا ہے وہاں سے نکال کے اس کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ اس کے لیے سلامتی ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی ہمارے لیے ڈھارس ہے, دلیل ہے اس بات میں. تو اس کا میں چاہوں گا تھوڑا ہم فاتر کے اوپر لفظ پہ رہیں, کیونکہ پھر یہ لفظ جو ہے یہ بہت عظیم لفظ, جس کا معنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کو شک کرنا. اچھا, اگر سائنس کے اندر دیکھا جائے تو سائنس میں یہ چیز ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے. پہلے کائنات کا آغاز ہم نے جو پتہ چلا تھا ہمیں سائنس میں وہ 1920 کی دہائی میں ہمیں پتہ چلا, جب ایڈورڈ ہبل ایک سائنٹسٹ تھے, انہوں نے 2 چیزیں ڈسکور کی. وہ جب اپنی ٹیلیسکوپ سے وہ دیکھ رہے تھے, کائنات کے مشاہدہ کر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز یہ کہ کائنات میں ایک گلیکسی نہیں ہے. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ہی گلیکسی ہے جو ہمارے ارد گرد کا نظام ہے فلکی ہے, یہی سماوات میں یہی ایک گلیکسی کنسیڈر ہوتی تھی, اور اس کو وہ کہتے تھے اسٹیگننٹ ہے, یہی ستارے ہمیشہ سے موجود ہیں. اس نے جب دیکھا مشاہدہ کیا تو اسے نظر آیا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی اور بھی گلیکسیز ہیں, اسی طرح کی گلیکسی جس میں ہم جو موجود ہیں یہاں پہ, جہاں پہ ہمارا سورج موجود ہے اور جو ہماری دنیا موجود ہے. دوسری چیز اس نے یہ ڈسکور کی کہ یہ جو گلیکسیز آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں, ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس چیز کو لے کے ایک اور سائنٹسٹ جو کہ کرسچن فیتھ کے تھے, جن کی میں بات کر رہا ہوں, جن کو بڑا ان کو سائنس نے جان بوجھ کمیونٹی سے نکالا, اس نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا آپ نے دیا ہے اس سے یہ شو کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم لائن میں ایکسپینشن چل رہی ہے کسی چیز کی تو اس کا کوئی نقطۂ آغاز بھی ہے, کیونکہ آپ ٹائم لائن کو جب پیچھے لے کے جاتے ہیں وہ چیز آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, جہاں پوائنٹ آف اوریجن ہے اس چیز کا, جہاں سے جرنی سٹارٹ ہوئی ہے, وہاں پہنچا دیتی ہے. اس کو سائنسدانوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا بندے کا, اور اس کو کہتے تھے یہ تم بگ بینگ تھیوری کی بات کر رہے ہو, جو ان کی بھی ملتی ہے کتابوں میں, ہماری کتاب میں موجود ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا ایک جگہ سے, تو تم کہتے ہو ایک طبل بجا اور کائنات کا آغاز ہو گیا. بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ بالکل ٹھیک تھے. آج بھی جب ہم نے ایک سائنسدانوں نے ایک ریڈیشن بیک گراؤنڈ, گیما ریز کا ریڈیشن بیک گراؤنڈ ڈسکور کیا, جس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ پہلے ٹائم کی جہاں سے آغاز ہوا ہے اس ٹائم کی جو نکلی ہوئی لائٹ ہے اور ریڈیشن ہے, ریڈیشن سے مراد آپ کی مطلب ہمارے سمجھنے کے لیے جس طرح سورج ہوتا ہے, سورج کی روشنی جب چیز پہ پڑتی ہے تو گرمائش کرتی ہے نا اس کی, اور رات کے ٹائم جب سورج نہیں ہوتا تو وہ گرمائش باہر نکلتی. تو اسی طرح وہ جو پہلے ٹائم کی لائٹ آج بھی ہماری یہ زمین پہ یا ڈفرینٹ کروں پہ موجود ہے, وہ اس کی ریڈیشن کو جب سائنس انالائز کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ کوئی 14 بلین سال سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس ٹائم کی لائٹ آج بھی کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی, یونیفارملی پھیلی ہوئی, اور وہ اس بات کا وہ اس کو ایویڈنس دیتے ہیں کہ یہ کائنات کا آغاز بگ بینگ جو ہے کوئی 14 بلین 15 بلین سال, ابھی اس کی ایج پہ جو بھی ہے اس کو لے کے وہ پہلے سے یہ چیز چلی ہوئی. تو وہاں پہ کیا ہوا اس ٹائم پہ, ہم تھوڑا سا اس ٹائم کو انالائز کرتے ہیں کیا ہو رہا تھا. اس ٹائم پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلتا ہے,
وہ دھواں جو تھا وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایلیمنٹس اس کے اندر موجود تھے. ایلیمنٹ کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا سا حصہ کسی بھی چیز کا جو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس کے اندر بھی ایٹمز ہیں. ایٹمز کو ایلیمنٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو پروٹون اور نیوٹران جو ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ڈیویزیبل نہیں ہوتا, اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو ہر چیز جو آپ نے سنی ہوگی, ہائیڈروجن ہے, ہیلیم ہے, آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, کاربن ہے, اس کے ایک سرٹن نمبر آف پروٹون اس کے نیوکلیس میں ہوتے ہیں, جس کی بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایلیمنٹ اس سے زیادہ ڈیویزیبل نہیں ہے, تو یہ چیز یہی ہے, خاصیت اس کی یہی ہے کہ یہ کاربن ہے, یہ نائٹروجن ہے, یہ آکسیجن ہے. اچھا, ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم جو سب سے بنیادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں, جب سب سے چھوٹے جس کے اندر پروٹون ہوتے ہیں, وہ موجود تھے اور وہ گیس کی شکل میں ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ اس ٹائم پہ وہ گیس گریوٹی کے اثر سے آپس میں کمبائن ہونا شروع ہوئی, اور کمبائن ہو کے وہ اتنی زیادہ ڈینس ہوتی گئی آپس میں ملتے ملتے کہ اس کے اندر نیوکلیئر ریئیکشن سٹارٹ ہو گئے. اور نیوکلیئر ریئیکشن کی وجہ سے پہلے سٹارز فارم ہوئے. 100 ملین سال بعد کہتے ہیں بگ بینگ کے سٹارز فارم ہوئے, ستارے فارم ہونے شروع ہوئے. اور وہ ستارے جتنا بڑا سائز کا ستارہ ہوتا ہے اتنا جلدی وہ اپنا فیول جو ہوتا ہے, اس میں جو نیوکلیئر فیول ہوتا ہے ہیلیم ہائیڈروجن کا, اس کو برن کرتا ہے, اس کو جلاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے, ایکسپلوژن ہوتا ہے. اس تباہ ہونے سے اور اس ہیٹ کی وجہ سے اس کے کور کے اندر وہ جو اور بڑے ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی ایک ایلیمنٹ جو ہائیڈروجن تھا وہ دوسرے ایلیمنٹ سے ملا اور اس نے ایک بڑا ایلیمنٹ بنایا. ایونچولی وہ پہلے کاربن بننا شروع ہوا, پھر اس کے اندر آئرن بننا شروع ہوا, اور پھر اس ستارے کے پھٹنے سے اتنی زیادہ انرجی نکلتی تھی کہ اور ڈسٹ نکلتی تھی کہ اور بڑے بڑے ایلیمنٹس فارم ہونے شروع ہوئے. یہ بھی میں صرف اس کا بیک گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہوں, آگے انشاءاللہ جو اپنے مقام پہ اس کو پھر دیکھیں گے جا کے. لیکن ایک سائیکل آف سٹارز لائف اینڈ ڈیتھ, یعنی ستارے کا زندگی اور اس کی تباہی, اس کی وجہ سے وہ ایلیمنٹس پروڈیوس ہوئے جن سے آج ہم بنے. یہ آج جو ہماری یہ کون کر رہا تھا, اور یہ لفظ ہے فاتر, یہ الفاتر کر رہا, یہ الفاتر کر رہا. اللہ کو فاتر السماوات والارض اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کروا رہا ہے. الفاتر اللہ کی خصوصیت صفت ہے. آج جو ہمارے یہاں پہ ہماری جسم کے اندر جو ایلیمنٹس موجود ہیں, جیسے آپ کے وینیڈیم ہے, میگنیز ہے, آئرن ہے, کوبالٹ ہے, زنک ہے, ٹن ہے, آیوڈین ہے, ہر چیز جو ہے یہ ان ستاروں کے پھٹنے کے عمل سے اور ان گیسز کے نکلنے کے اور آپس میں دوبارہ ملنے کے عمل سے, وہ ستاروں کے لائف سائیکل کی وجہ سے آج وہ اتنی وہ دفعہ سائیکل ہوئے ہیں, اتنا ٹائم لگا ہے, جسے کہتے ہیں یہ 14 بلین سال پہلے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا, اور ہمارا سورج کب بنا ہے 4 بلین سال پہلے. 4 بلین 4.5 بلین سال پہلے ہمارا سورج بنا, اور اس سورج کے ساتھ ہماری زمین بنی, اور ان ایلیمنٹس کے آپس میں ملنے سے جو یہ بن رہے تھے ستاروں کے پھٹنے سے اور نئے دوبارہ ستارے بننے سے, ان ایلیمنٹ سے یہ وہ ایلیمنٹس بنے جن میں واٹر تھا, منرلز تھے, ایلیمنٹس تھے, اور ان کے امتزاج کی وجہ سے انسان بنا. اور یہ نظام چلانے والا کون ہے ہستی, وہ فاطر السماوات والارض ہے. بس یہاں میں صرف اتنا یہاں پہ آج میں اس کو میں کروں گا, لیکن میں تھوڑا سا اب یہ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم سائنس کو اس ہستی کے ساتھ ملائیں, ان انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں جو ہمیں بتاتے آئے ہیں اول وقت. یہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی میں ایک دکھانا چاہتا ہوں, 679 میں اگر لے کے چلیں. جی سورہ الانعام 79 نمبر ہے. 169 انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات. کیا بات ہے, 169 صفحہ 169. کیا بات, اللہ 79 نمبر ہے 79. جی, انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. Behold, unto him who brought into being the heavens and the earth have I turned my face. Having turned away from all that is false, and I am not of those who ascribe divinity to aught beside him. یہ ہے ابراہیم اور یہ ہے حنیفیت, کہ آپ صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں
جس نے یہ کام کیا، اس ہستی نے جس کی طرف جس نے یہ کام کیا. اور وہ تصورات چھوڑ دیں کہ یہ جو ہے کوئی انسان تھا جس نے جو ہمیں یہ کام کر کے دیتا ہے، جو ہمیں ربوبیت کا نظام چلا کے دیتا ہے، جس کو پکارنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کو ہم مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. یہ اپنے ذہن سے تصورات کو نکال دیں، کیونکہ انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے وہ یہ کام کر سکے. اس کی طرف پازیٹیو سوچ رکھیں، صرف اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کا کہا مانیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے اس میں، کہ آپ اپنے ذہن کے اندر جو ہم انسان بنا لیتا ہے نا خیالات، اور سمجھنے لگ جاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت بڑا 30 مار خواہ ہوں، اور میری صلاحیتیں، میری قابلیتیں، میں اس کی وجہ سے میں دنیا کے وسائل رزق پہ قبضہ کر سکتا ہوں، دوسروں کو ڈومینیٹ کر سکتا ہوں، ان کو بینڈ کر سکتا ہوں اپنی بات منوانے کے لیے، سلیو بنا سکتا ہوں انہیں. وہ سپر پاورز جو آج جو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یا جو مسلمان ملک کے وہ جو حکمران اپنے عوام کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ بات ریئلائز نہیں کرتے کہ خدا یا اللہ کی ذات جو ہے وہ ولی ہے سب کا، وہ فاطر السماوات والارض ہے. اس کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، اس نے منع کیا ان چیزوں سے، لیکن ہم پھر بھی وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اس شرک کا مرتکب ہوتے ہیں. اور پھر اب ظاہر سی بات ہے اس کا پھر ایک سزا جو ہے وہ ہماری جو ٹھکانہ ہے وہ پھر وہی ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر آگ ہمارا موقع وہ بنے گی. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسی کی طرف حنیف ہو کے بالکل ایک یکسو ہو کے اس کی طرف متوجہ رہیں، اور مشرکوں میں مت ہو. شرک کی یہ ضد ہے یہ چیز. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا ایک آیت آپ اور دیکھیں. یہ آیت جو ہے اس کو آپ صلاح میں بھی یوز کریں. آپ جب آپ نیت کرتے ہیں صلاۃ اللہ اکبر کہنے کے بعد، آپ ضرور اس آیت کو پہلے پڑھیں. یہ نیت ہونی چاہیے ہماری صلاح کے اندر استعمال، اور اس پہ پھر 24 گھنٹے عمل بھی ہونا چاہیے. یہ آپ ایک سورہ ہود 11 نمبر میں 50 اور 51 بھی مطالعہ کر لیں. صفحہ نمبر 281 50 اور 51 ان کی جو قوم عاد کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ چلا آ رہا تھا، اس کا جناب ہود علیہ السلام کا. اور وہ میں چاہوں گا یہاں سے ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا بات چل رہی تھی. سورہ ہود 11 نمبر آیت نمبر 50. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا and unto the tribe of Ad their brother Hud. ان کو بھیجا گیا، یعنی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا عاد کی طرف. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ او مائی پیپل ورشپ گاڈ. انہوں نے ان کو کیا تعلیم دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبدیت میں آ جاؤ. عبادت نہیں ہے، عبادت کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ، یعنی وہ جو ہمیں ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جی عبادت کریں، عبادت نہیں ہے، غلامی میں آ جاؤ، فرما برداری میں آ جاؤ. ما لکم من الہ غیر، You have no deity other than him. اس کے سوا آپ کی کوئی الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون. تو جو الہ آپ نے گھڑے میں ہیں بیسیکلی وہ کیا ہے؟ You are but inventors of falsehood. تم لوگ افترا پرواز ہو، تم افترا گڑھنے والے، جھوٹ گڑھنے والے، مفتری. یعنی وہ لوگ جو ہستیاں بنا دیتے ہیں یا آپ کے دلوں میں عقیدت پیدا کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلانی ہستی، فلانے نے بندے نے، فلانے کا کال ہے، فلانے کا کال ہے، فلانی ہستی، یا وہ بت ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا نام لے کے آپ کو باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو مانیں. اور وہ باتیں جو گڑھتے ہیں جو اللہ کی کئی باتوں سے متضاد ہیں، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے. اور اس کو حود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ افطرا اندازی ہے، افطرا جھوٹ کرنا ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو جگہ جگہ فیکٹریاں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج کل. ہر بندہ فیکٹری کھول کے بیٹھا ہوا. اللہ کی خالص کتاب کی جگہ پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا.
نام اللہ کا لگاتے نام اللہ کا لگاتے ہیں, اللہ کے رسول کا لگاتے ہیں, دوسروں کا لگاتے ہیں. ہیں. اس کو اور وہ صرف اس لیے کہ تاکہ ان کی رسول کا نام یوز کیا, صحابہ کا نام یوز کیا, تاکہ اس چیز کو وہ ویٹ دے سکیں اللہ کی کئی بھی بات کے مقابلے میں. کوئی انکار نہ کرے. ہاں, کوئی انکار نہ کرے. یا قومی, اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا. کیا بات. یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت ذرا غور کیجئے اس لفظ پہ. او مائی پیپل, نو ریوارڈ ڈو آئی آسک آف یو فار دس. دین کا سبق دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں اجر نہیں مانگتے, فری آف کاسٹ ہوتا ہے. وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتے, غلے نہیں رکھ کے بیٹھے ہوتے. اجر مانگنا ہے. وہ آپ سے نہیں کہتے مجھے چندہ دیں. ان اجریہ الا علی الذی فاطرنی افلا تعقلون. My rewards rest with none but him who brought me unto being. جس نے مجھے فاترہ کیا ہے. ہود کہہ رہے ہیں. یہ ہود علیہ السلام کے, میرا ریوارڈ اس کے پاس ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ ریوارڈ جو اس کے وہ دے گا, وہ ان انسانوں کے ریوارڈ کے بارے میں کیا حیثیت ہے اس کی. اور ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی دنیاوی چیزوں کی. جب آپ دیکھیں, اگر آپ مینوپولیٹ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو مینوپولیٹ کیسے کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے یار تمہارے مدرسے کے لیے میں چندہ دیتا ہوں. کوئی پولیٹیشین آیا, اس نے کہا جی آپ مجھے انڈورس کریں, میں آپ کو چندہ دوں گا. آپ مان گئے, قدم بڑھاؤ فلانے, میں تمہارے ساتھ ہوں. یا وہ جاتے ہیں وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, سجدے دیتے ہیں لوگوں کے دروں پہ کہ جی ہمیں کسی طرح وزیر اعظم بناتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پڑتی کسی. جب آپ یکسو ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فاترہ ہے, اس نے تو سونا جنریٹ کیا ہے. وہ ستارے جو پھٹے جس کے اندر سونا بنا, وہ کرنے والا کون ہے یار, جس کا لالچ رکھتے ہیں ہم سارے. تو وہ اس کی طرف نہیں ہوتے متوجہ. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون, ول یو ناٹ دین یوز یور ریزن. عقل کو استعمال کرو یار. دنیاوی پیسہ چیزیں یہ کس کی دی ہوئی ہیں, یہ وسائل کس کے دیے ہوئے ہیں. اور آپ کے لیے آپ اپنی تخلیق پہ تو غور کریں, آپ تو پرماننٹ بھی نہیں ہے یار, ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے. آپ ان کو لینے کا فائدہ کیا, اپنی آخرت پہ بات کرنی. تو یہ جو آئیڈل ورشپ ہے نا, چاہے وہ پرسنالٹیز کی ہے یا آپ کی وہ بت ہیں ظاہری طور پہ, یا آپ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں, ہستیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں, صحابہ سے مدد مانگ سکتے ہیں, کوئی غوث ہے, ولی ہے, کتب ہے, ابدال ہے آپ کا جو آپ کی مدد کرے گا, نہیں کرے گا. اس کے سامنے کوئی مدد نہیں کرے گا, یہ ہمیں پتہ ہے. یہ قانون ہے اللہ کا. لا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں اپنا خرچ لیں, کر لیں جو آپ کے پاس ہے مال و دولت, جس دن لا خلا لا بے لا شفا ہونا. تو اپنے اس پہ غور تو کریں. اسی لیے میں بس اوریجنیٹ کرنا, یہ میں بالکل یہاں پہ میں وہی بات کر رہا ہوں. My reward rests with none but him who brought me into being. میرا جو ریوارڈ ہے, میرا اجر, حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف ہے جو مجھے نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آیا. اب اندازہ کریں 14.5 بلین سال پہلے جو عمل شروع ہوا ہے, کتنے ایراز گزرے, کتنے ستارے بنے, تباہ ہوئے, اور اس کے بعد وہ ایلیمنٹس بنے جن سے انسان بنا. یہ ہے کہ تو یہ اندازہ کریں, یہ وہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے, عقل دلائی جا رہی ہے کہ تم یار کن چکروں میں پڑے ہو, جو جن چکروں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. ایک اور چیز سورہ یوسف کی, حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے بڑی خوبصورت, 12:101. جی یہ پلیز یہ بھی کوشش کیجیے کہ یہ سلام میں جب آپ بیٹھے ہوں اس وقت آپ یہ ادا کریں. بڑی زبردست خوبصورت ہے. ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.
O my sustainer, اے میرے رب, thou hast indeed bestowed upon me something of power. آپ نے, اے میرے رب, آپ نے مجھے عطا کیا ہے ملک, ملک بادشاہ ملک بادشاہت, طاقت. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, جس کی ہمارا اس میں کوئی وہ لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ کیا کیا ہے, من تعویل الاحادیث, and has imparted وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ and has imparted unto me something knowledge of the inner meanings of happenings. آپ نے مجھے ان چیزوں کی احادیث کی تعویل کرنے کا علم عطا کیا, معاملہ فہمی کا علم آپ نے مجھے, یہ جو آپ نے صلاحیت دی ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اور کیا کیا, فاطر السماوات والارض, originator of heavens and earth, nothing سے اس کو وجود میں لے کے آنے والی ہستی آپ کی ذات ہے, آسمانوں اور زمین کو لے کے فاترہ کرنے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اسی وجہ سے thou are near unto me, یعنی آپ میرے ولی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ کو ولی مانتا ہے, ایمان والا ہے, ولی ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, let me die as one who has surrendered himself unto thee and make me one with the righteous. مجھے آپ, میرا جو خاتمہ ہے وہ اس حالت میں ہو کہ میں سرنڈر کیا ہوں, سر خم تسلیم کیا ہوں, اور مجھے میرے مرنے کے بعد ان میں شامل کیجئے جو صالحین ہیں, جو صالح اعمال کرنے والے ہیں. آخر میں صرف ایک آیت کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم اس کو لے لیں, پھر اس کے بعد فائنڈ اپ کرتے ہیں. 30 ہے. جی 518. آیت نمبر 30 اور سورہ بھی 30 ہے, روم سورۃ الروم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, and so set thy face steadfastly towards the one ever true faith. اپنا جو چہرہ ہے کس طرف کر لیں, لِلدِّينِ حَنِيفًا, اس دین, آئیڈیالوجی جو ہے, اپنا جو یعنی روش یا رخ جو ہے اس طرف کر لیں. کس طرف, جو دین حنیف ہے, ایک دین یکسو ہو کے جس پہ ابراہیم علیہ السلام چلے تھے, اس آئیڈیالوجی کے اوپر آ جائیں. اور کیا ہے, کیونکہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کیونکہ وہ قانون فطرت جس پہ اللہ نے, جس کی جو اللہ نے بنایا ہے, اس پر تمام انسانوں کی تخلیق ہوئی. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے جبریت میں ہے, لاز گورن کر رہے ہیں ان کو, ان کے اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہیں, ان کو امر مقرر کیے ہیں ان کے, جن کو وہ فالو کرتے ہیں. انسان اس چیز کے کرنے سے کیا کر سکتا ہے, اپنے آپ کو تسخیر کر سکتا ہے. کسی کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو تسخیر کر لیں بس, کامیاب ہو سکتا ہے. اور وہ تسخیر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تسخیر کرنے کا عمل ہی بیسیکلی وہ حنیف بننا ہے اور دین حنیف کی پیروی کرنا ہے, اس قاعدے قانون میں آنے کی یہ ہوگا جس میں جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے. لا تبدیل لخلق اللہ, in accordance with the natural disposition which God has instilled into man, not to allow change to corrupt what God has thus created. اللہ کی جو خلقیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. یہ بھی بڑی ایک اچھی خوبصورت بات ہے, اس کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے. انسان جو ہے, جو ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, ایک جنریشن سے دوسری جنریشن, پھر تیسری جنریشن, ہمارے جو اسکرپٹ ہے وہ ہمارے RNAs میں, DNAs میں, وہ پورا وہ اسکرپٹ جو ہے لکھا گیا,
وہ اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارا ایک سر ہوتا ہے, 2 ہمارے بازو ہوتے ہیں, 2 ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں, 2 ہمارے ہاتھ, 2 آنکھیں. اسکرپٹ چینج نہیں ہوتا, وہی جنریشن آفٹر جنریشن وہی چیزیں ہماری چلتی رہتی ہیں. یہی ہر چیز کی اسکرپٹ میں لکھا گیا, پروگرام ہوا ہوا ہے انسان, پروگرام ہوئی ہوئی کائنات کی ہر چیز, اس میں آپ تبدیلی نہیں دیکھتے جو اللہ کی تخلیق ہے. ذالک الدین القیم, ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. This is the purpose of the one ever true faith, but most people know it not. اسی لیے جو اللہ نے ہمارے قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں وہ ہر پہلے نبی سے, پہلے انسان سے ہمارے لیے بھی آج وہی قوانین چلے آ رہے ہیں. انہیں کو فالو کر کے انسان جو ہے وہ دین حنیف پہ آ سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کی تسخیر کر سکتا ہے. اور یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. جو آج ہم نے صرف فاتحہ کا مطلب سمجھا ہے, انڈرسٹینڈ کیا ہے, کیونکہ آگے جا کے پھر ہم مزید جب اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب اور کیا کتنا اور واضح ہو. چلیں, جزاک اللہ جی, صدق اللہ.